الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، اس میں مگرمچھ شکار کرتا ہے، نہیں شیر شکار کرتا ہے دریا کے کنارے، اور دریا کے کنارے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں پیچھے سے مگرمچھ آتا ہے اور شیر کا شکار لے جاتا ہے اٹھا کے، ریڈی میڈ ناشتہ۔ تو وہ ڈاکومنٹری ہندی میں تھی، تو وہ کہتا ہے لو بھائی کرے کوئی اور کھائے کوئی اور۔ تو ہم تو اب جو ہمارے اکابر اور علماء نے محنتیں کی ہیں اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ ابھی محنتیں کرنے والے تو گزر گئے۔ کینیڈا میرا جانا ہوا، اس سے پہلے میں کینیڈا سے ہو کے آیا ہوں۔ میری ایک ملاقات ہوئی وہاں پہ ایک مولانا صاحب جو 40 سال پہلے کینیڈا گئے تھے، کہتے ہیں 40 سال پہلے حلال گوشت نہیں ملتا تھا، جو مسلمانوں کی اولادیں ہیں مرتد ہو چکی تھیں، تو وہ مولانا ہندوستان سے گئے کہ ان کا تعلق بھی دیوبند سے، کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے جو انہوں نے محنت کی، بچوں کو اپنی گاڑی میں لینے جاتے، گھر میں مسجد میں لا کے قرآن پڑھا کے فری میں واپس پہنچاتے، کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ کئی مہینے کئی سال سبزیاں اور دال پہ گزارا کیا۔ مسلمان گزارا کر سکتا ہے دال پہ؟ مسلمان جس نے 4 شادیاں کرنی ہو، گوشت کھائے بغیر، گوشت کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو وہ سبزیاں ابالی ہیں لوگوں نے امریکہ، کینیڈا میں، جاپان میں، پھر ان کی محنتوں سے وہاں حلال گوشت کا رواج بڑھا، دین کی بہاریں۔ آج ان عالم کے شاگرد بڑے ہو گئے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ہمارا ایمان بچایا ہے، انہوں نے ہمارا قرآن بچایا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں۔ برما میں، بنگلہ دیش میں، ساؤتھ افریقہ میں، سب کے تانے بانے ہندوستان سے جا کے ملتے ہیں۔ مظاہر علوم دارالعلوم دیوبند، جہاں بھی دنیا میں جاؤ، جہاں بھی اتنے مدرسے۔ میں سب سے پہلے 2015 میں برما آیا، میانمار۔ برما تو ایک غیر مسلم اسٹیٹ ہے۔ میں جب وہاں گیا، وہاں میں نے بڑے بڑے مدرسے دیکھے، دینی تعلیم ہو رہی ہے، 8 سال کے لیے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہاں دینی تعلیم اور مسجدیں کیسے آباد ہیں؟ اتنی بڑی بڑی مسجدیں، اتنے امام کہاں سے ملے؟ کہاں سے آئے بھائی؟ کوئی مظاہر علوم سے، دیوبند سے ایک مولانا آئے تھے 50 سال پہلے، کوئی 60 سال پہلے، ان کی محنتیں۔ افریقہ میں جاؤ تو یہ گجراتی لوگ بھی، یہ کوئی اللہ کی الگ ہی مخلوق ہے۔ جہاں دنیا میں گئے، مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، اپنے خرچے پہ، اپنی تجارت پہ۔ دنیا میں ہر جگہ گجراتی ملیں گے آپ کو، ہر جگہ، یہاں بھی ہے ماشاءاللہ۔ گجراتیوں کے جو جد امجد تھے نا، جو دادا کے پردادا، لگتا ہے ان میں ایک شادی کا رواج نہیں تھا، کیونکہ پوری دنیا کو گجراتیوں سے بھرنا یہ ایک بیوی سے ممکن نہیں ہے۔ ایک ہمارے جو کے کے ماشاءاللہ پشتون ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جو قوم بھی زندہ رہنا چاہتی ہے نا، اس کو اپنی نسل بڑھانی پڑتی ہے۔ بارڈر توڑ کے، ملک چھوٹا پڑے بارڈر توڑ کے نکلتے ہیں۔ اٹلی جب میں گیا، اٹلی گیا تو میں نے وہاں بنگلہ دیشی ساتھی بہت دیکھے، اتنے ملنے آ رہے تھے، بنگلہ دیش کے، یہ بنگلہ دیش کے، یہ بنگلہ دیش کے۔ وہاں ایک جنرل اسٹور میں ہم گئے، میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہاں اٹلی میں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا۔ انگریزوں کا بچے ہوتے ہیں نا، پارکوں میں ہوتے ہیں، کہیں پارکوں میں تو آتے ہی وہ لوگ ہیں نا جن کی فیملی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہاں نارمل جگہوں پہ بچے نظر نہیں آتے، ہمارے تو آئے آپ کو بچے گلی محلوں میں کتنے نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے۔ میں نے کہا اٹلی میں بچہ مارکیٹ سے کیوں شارٹ ہو گیا؟ تو میں جب وہاں گیا، ایک جنرل اسٹور میں ہمیں دور واکر میں ایک بچہ نظر آیا کہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا چلو کسی ایک انگریز کا بچہ، تو انگریز تو نہیں ہے وہ لوگ، اٹلی والے تو ان کی الگ زبان ہے، چلو بچہ تو نظر آیا۔ پارکوں میں تو نظر آتے ہیں لیکن جنرل جگہوں پہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ میں وہاں گیا تو دیکھا وہ بنگلہ دیشی ساتھی تھے، اپنا بچہ لے کے گھوم رہے تھے۔ وہاں بنگلہ دیش کے لوگ اتنے زیادہ، مجھے اٹلی میں بنگلہ دیش کے لوگ نظر آئے۔ اب اٹلی والوں کی نسل کم ہو رہی ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ وہاں کی حکومت پریشان ہے، پتہ ہے آپ کو، علاقے کے علاقے خالی ہو گئے، یہ رپورٹ ہے۔ بہت سے علاقے اٹلی میں ویران، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گئے ہیں میلان میں، وہاں تو بہت پبلک ہے۔ بھائی جو بڑے بڑے علاقے تھے، شہر تھے، آہستہ آہستہ ویران ہو کے ختم، وہ تو آبادی سمٹ رہی ہے نا۔ ہمارے مسلمان بھائی بنگلہ دیش والوں نے اپنی سپیڈ الحمدللہ مینٹین رکھی ہوئی ہے۔ جاپان میں ہمارے پشتونوں نے، پٹھان بھائیوں نے اپنی سپیڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اٹلی میں بنگلہ دیشی ساتھیوں نے، میں نے کہا، اور آج سے تو نسوار بھی مل رہی ہے جاپان میں، اور چپلی کباب کے ہوٹل بھی مل رہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ نسوار جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ نہیں یوں کر کے رکھی جاتی یہاں پہ، یہ کر کے رکھتے ہیں یہاں. چلو کبھی کراچی آؤ تو ہم اچھا گل بولتے ہیں، چلو خیر، چلو جو بھی بولتے ہیں خیر. تو بڑی محنتیں کی ہیں علماء نے، اور یہ محنتیں آج سے نہیں ہو رہی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین کو زندہ رکھنے کی محنت ہو رہی ہے. تو سوچنے کی بات ہے کیا چیز تھی ان اکابر نے جو محنتیں کی، خون پسینہ بہایا، کوئی ان کا مالی فائدہ نہیں تھا اس میں، اتنی قربانیاں دیں، پیغمبروں نے قربانیاں دیں، صحابہ نے قربانیاں دیں، تابعین نے قربانیاں دیں، تبع تابعین نے قربانیاں دیں، محدثین نے قربانیاں دیں، فقہا نے قربانیاں دیں. تو اتنی قربانیاں کیوں دیتے رہے ہیں؟ ایک منٹ کھڑے رہنے دینا، کھڑے رہنے دینا، کوئی بات. تو اتنی قربانیاں کیوں دی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی، کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ فرعون سے جا کے کہنا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے یا شاید ہی اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. بنی اسرائیل تھے مومن، بنی اسرائیل پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، غلام بن چکے تھے، فرعون غالب آ گیا تھا. دنیا میں بہت ساری قومیں غلام بنتی ہیں، لیکن اللہ ان کی نجات کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتا رہا. بنی اسرائیل چونکہ ایمان والے تھے، اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے، جب وہ غلام بنے ہیں، ان پہ فرعونیوں نے ظلم کیا ہے، تو اللہ نے ان کو نجات دلانے کے لیے، دنیا کا امام بنانے کے لیے کس کو بھیجا؟ موسیٰ کلیم اللہ کو. سوال پیدا ہوتا ہے اور قوموں کے لیے تو نہیں آئے پیغمبر، بنی اسرائیل کے لیے کیوں آئے ہیں پیغمبر؟ کیونکہ بنی اسرائیلی اللہ کے لاڈلے تھے. لاڈلے تو سمجھتے ہیں نا، لاڈلے کیوں لاڈلے تھے؟ یہ وہ قوم تھی جو اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتی تھی. 100,000 فرعونی پیدا ہو جائیں، دولت اور منصب والے، کیا ایک موسیٰ علیہ السلام کی خاک کے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرعون نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ وہ شخص جس کے پاس نہ دولت ہے اور یہ غلام قوم میں پیدا ہوئے. ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کس قدر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مختلف موقعوں پہ مختلف قسم کے طعنے دیے، اور کیا کچھ نہیں کہتا رہا. لیکن اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت، قرآن میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ نام استعمال ہوا ہے وہ کون سے پیغمبر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ نہ دولت ہے اور نہ حکومت ہے، کچھ بھی نہیں. یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا ایمان ایمان ایمان، یہ مذاق تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں سب سے بڑی اہمیت کس کی ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والد صاحب، آپ کے ابا کے 2 بیٹے ہیں، ہونے تو نہیں چاہیے، 8-10 ہونے چاہیے، لیکن اتفاق سے کتنے ہیں؟ اس میں تو میرا قصور نہیں ہے نا. ابا کے بیٹے کتنے ہیں؟ اتفاق سے 2 ہیں. ایک بیٹا کیا کرتا ہے؟ اچھا ابا بڑے ارب پتی ہیں، بہت دولت دی، بس ادھر ہی ابا نے کنجوسی کی، باقی ویسے ابا کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، بہت پیسہ ہے ابا کے پاس، دولت بہت ہے. اور آپ کو پتا ہے ابا کی ڈیتھ ہوگی تو ارب پتی بن جاؤں گا، کروڑوں روپے آ جائیں گے میرے پاس وراثت میں. ابا کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے، اور نہیں بھی مرے تو بھی ابا کے پاس پیسہ. جب باپ مالدار ہوتا ہے تو بیٹا بھی مالدار سمجھا جاتا ہے. امیروں کے بچے امیروں کی طرح رہتے ہیں، غریبوں کے بچے غریبوں کی طرح رہتے ہیں. اب آپ کے ایک بھائی ہے، ایک بھائی کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس بھی کچھ 2-4 پلاٹ آ گئے، تھوڑا بہت پیسہ آ گیا، پان کی دکان کھول لی، گٹکے کی دکان کھول لی، گٹکا ہوتا ہے یہاں پہ، اچھا خیر، چند ٹکے اس کے پاس آ گئے، وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگا. جب مالدار سمجھنے لگا تو اس نے اپنے ابا کے ابا ہونے سے ہی انکار کر بولا میں اس ابا کو مانتا ہی نہیں ہوں. باقی ابا کی خدمت بھی کرتا ہے، محلے پڑوس والوں کی خدمت بھی کرتا ہے، لوگوں سے السلام علیکم کہہ کے ملتا ہے، سب کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہے. لیکن جب پوچھا جائے یہ آپ کے ابا ہیں، کہتا ہے یار یہ بحث میرے سامنے نہ کیا کرو، کون کس کا ابا ہے ان باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. اصل ہے سائنسی ترقی. اصل کیا ہے؟ سائنس ترقی ہونی چاہیے. ایجوکیشن کو فوکس کرو، تعلیم کو فوکس کرو. یہ کیا ابا اماں بہن بھائی فضول سی باتیں لگائی ہوئی. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ ابھی تک ابا، انگریزوں میں ابا ہوتے ہیں، بہت سو میں ہوتے ہیں، بہت سو میں نہیں بھی ہوتے، لیکن کتنی ترقی کی ہے انہوں نے. دوسرا بیٹا ہے جو غریب ہے، نہ اس نے کوئی بہت زیادہ ترقی کی، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ابا کون ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میرے ابا ہیں، میں کبھی بھی ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا.
اگر مجھ سے ابا کی نافرمانی ہو جائے تو ابا سے معافی مانگوں گا، سوری کروں گا. دنیا کی نظر میں اس پہلے والے کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ابا کی نظر میں اس پہلے والی کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہوگی. آج پہلی دفعہ ٹکے کا لفظ میں ایسی جگہ استعمال کر رہا ہوں جہاں ٹکا استعمال ہوتا ہے، بنگلہ دیش. ورنہ یہ مثالیں میں نے بہت دی ہیں، 2 ٹکے، لیکن ایسی جگہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے ٹکا کی. ہاں تو چلتا ہی ٹکا ہے. ایک آدمی کو کسی نے تانا دیا، 2 ٹکے کے آدمی، اس نے کہا سر آپ نے اپنی ویلیو میرے ساتھ برابر کر دی، اس میں مجھے بہت افسوس ہوا. خیر، تو ابا کی نظر میں وہ بیٹا جو ابا کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، باقی بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کی نظر میں تو حیثیت ہوگی، ابا کی نظر میں ہوگی حیثیت ہے؟ بھائی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابا کہے گا جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، لوگوں کے لیے خدمت کر رہا ہے تو لوگوں سے اجر لینا اس کو. تو یاد رکھو، اس کائنات کو سائنسدانوں نے نہیں بنایا. اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے. خود بخود دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. خود بخود شادی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا، کوئی شادی نہیں ہو رہی. بھائی ہلو گے، جلو گے، پیسہ کماؤ گے، کہیں پیغام بھیجو گے تو ہوگی نا، ایسے بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ، وہ حلوے بہت کھاتے تھے، مٹھائی حلوے بہت، دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. تو کسی نے کہا حضرت شہادت کے لیے بارڈر پہ جانا پڑتا ہے، حلوے میں بم رکھ کے کوئی بھی نہیں دیتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام خود بخود کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہو، میں اور آپ خود بخود بن گئے ہوں. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اور بنانے والا کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. خدا نے بنایا اس کائنات. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کو کیوں مانے؟ ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ معاذ اللہ کسی اور نے بنا دیا ہو. اس کا جواب یہ، بھائی ہم اس خدا کو مانیں گے نا جو ہم سے کلام کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے، جس نے قرآن نازل کیا، جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، جس نے پیغمبروں کو بھیجا. اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہو، اپنا تعارف کرواتا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اے اللہ تو کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ زنا سے ناراض ہوتا ہوں، شراب سے ناراض ہوتا ہوں، جوئے سے ناراض ہوتا ہوں، سود سے ناراض ہوتا ہوں، چوری سے ناراض ہوتا ہوں. اے اللہ تو کس کا حق تو نے سب سے زیادہ رکھا؟ ماں کا حق اور باپ کا حق میں نے سب سے زیادہ رکھا. اے اللہ جب باپ مر جائے وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وہ اللہ بتاتا ہے ایسے تقسیم ہوگی. ایک تو یہ اللہ ہے. دوسرا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو آج تک اس نے کچھ سمجھایا نہیں ہے اپنے بندوں کو، بات ہی نہیں کر رہا، وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم گونگے بہرے خدا پہ ایمان لائیں یا بولنے والے خدا پہ ایمان لائیں جو کلام کرتا ہے؟ تو وہ اللہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہے نہیں. مارکیٹ میں جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو جو ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہو بھائی دیکھو، گھر میں فون کرتے ہو یہ چیز اتنے کی مل رہی ہے، اماں کہتی ہیں سستی لے آ، اماں اس دکان کے علاوہ کہیں اور نہیں مل رہی، تو اماں کہتی چل وہیں سے لے آ. تو جو چیز اویلیبل ہوگی وہی مانی جائے گی نا. ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کلام کرتا ہے، وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پوری اپنے بارے میں اس نے معلومات دی ہمیں، اور بندوں سے کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، سب کو بھیجتا رہے تاکہ اللہ کا پیغام وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں. تو یہ والے اللہ پہ ہی ہم ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور گاڈ نہیں ہے جس پہ ہم ایمان لائیں، کیونکہ وہ ہوتا تو وہ اس طرح ہم سے کلام کرتا اور ہمیں اپنے بارے میں بتاتا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ بچپن سے بڑے ہوئے، آپ جن کو ابا سمجھتے رہے، ڈیڈی پاپا کہتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، وہ آپ کے گود میں اٹھا کے گھومتے رہے، آپ اسی 50 سال کے ہو گئے، آپ اسی میں. ایک دن آپ کے ابا کے بچپن کے دوست نے کہا کہ تمہارا ابا میں ہوں، یہ نہیں ہے، لہذا میرے ساتھ زندگی گزارو. آپ بولو گے میں 40 سال کے ساتھ 40 سال سے تو ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں، میں 40-50 سال سے، اور یہ مجھے اپنے اولاد بھی کہتے ہیں اور میں ان کو اپنا ابا بھی کہتا ہوں. کاغذات میں نے ان کو اپنا ابا کہہ دیا، اور اب بھی یہ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں. پڑھایا لکھایا بھی انہوں نے، اور کاغذ میں بھی یہ میرے ابا ہیں. تو اتنے دن آپ خاموش کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ فوراً آتے نا، بولتے غلط، تم کی گود میں اٹھا رہے ہو، میرا بیٹا ہے میں گود میں اٹھاؤں گا. تو اگر وہ کوئی معقول جواب دے تو ٹھیک ہے، اگر معقول جواب نہ دے، بولے بس میں ویسے ہی چپ بیٹھا ہوا تھا، ویسے ہی. ڈاکٹر نے مجھے زیادہ بولنے سے منع کیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ بولنے سے گلا خراب ہوتا ہے. تو 40 سال تک میں بولا ہی نہیں اس چکر میں. آج میرا گلا ٹھیک ہوا ہے تو میں نے کہا
آپ اس سے کہہ رہے ہو بھائی آپ کا گلا کیا، آپ تو اتنی گھنٹے گھنٹے تقریریں کرتے ہو، گلا کیسے خراب ہے؟ یار وہ الگ بات ہے، لیکن یہ والی بات ڈاکٹر نے بولنے سے منع کی تھی، تو آپ مان لو گے اس باپ کا دعویٰ جو جھوٹا باپ ہے؟ کبھی بھی نہیں مانو گے، بولے ہٹ یہاں سے، دفاؤ۔ ہم جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو کلام کرتا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے کتابیں بھی نازل کر رہا ہے، احکامات بھی نازل کر رہا ہے، اور جو دوسرا خدا ہے اگر کوئی ہے وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے، یا تو اس کا گلا خراب ہے یا اس کو ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کے علاوہ گاڈ، اللہ کے علاوہ ماننے میں ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تو اللہ ہی کو ماننا پڑے گا ہمیں خدا۔ اس لیے یاد رکھو اسلام کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے ساتھ کوئی مذہب پنپتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ کا تصور اتنا کلیئر، پیغمبروں کا تصور کلیئر ہے، تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پاس اگر ہم مذہب کو فالو کرنا چاہیں تو اسلام کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کوئی اسلام کے ٹکر کا ہے ہی نہیں، تو ہم وہاں کیوں جائیں؟ تو اس لیے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اوریجنل خدا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ اپنے ماننے والوں کو، کوئی جمشید کا بیٹا ہو، جمشید نام کے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو جو بیٹا جمشید صاحب کو مانتا ہوگا کہ میرے ابا ہیں، اور ایک بیٹا نہیں مانتا، تو دنیا تو شاید دوسرے کو سر پہ بٹھائے، لیکن ابا کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ابا اس کو پہلے اس کو مانیں گے جو ابا کو مانتا ہے، ابا کو نہیں مانتا تو ابا کہے گا بھائی تو ساری دنیا کو مانتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، کافر کی ترقی دیکھ کر کبھی کافر سے متاثر مت ہو۔ ہاں اپنے اندر کوئی خامی ہے اس کو ضرور ٹھیک کرو، اور اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو فالو کرو، مگر یہ مت سمجھو کہ کافر ترقی میں آ کے کامیاب ہو گیا اور اگر ہم ترقی نہ کر سکے تو ناکام ہو گئے۔ نہ 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 نہ، ناکام بعض دفعہ دنیا میں ظالم آدمی ترقی کر لیتا ہے، مظلوم ترقی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو معیار کامیابی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ، کتنی شہرت، کتنی دولت۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی کا معیار آپ سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، بس۔ آپ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ آپ سے خوش ہے یا نہیں؟ آپ اپنے ویژن میں بھی اگر ناکام ہو جاؤ، اللہ خوش ہے تو بھی آپ کامیاب ہو۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھیا یہ بیچارہ اپنے ہدف میں، ویژن میں، گول میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اور ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا۔ تو وہ آئے تھے دین کی دعوت کے لیے، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، تو دنیاوی لحاظ سے ان کا مشن کمپلیٹ ہوا؟ نہیں ہوا۔ لیکن کیا پیغمبروں کو کوئی ناکام کہہ سکتا ہے؟ پھر بھی کامیاب تھے۔ کیوں؟ کون راضی تھا ان سے؟ اللہ راضی تھا۔ تو اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور یاد رکھو بعض چیزیں انسان کو بغیر محنت کے ملتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی نعمت ہے، اگر نعمت ملی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کروڑ پتی باپ کے بیٹے تھے، اتفاق سے آپ کو ابا نے گھر سے نکال دیا، آپ نے دوسری شادی کی بات کی، ابا نے کک مار کے گھر سے، اسی وجہ سے نکالا جاتا ہے، اور تو کوئی معقول ریزن اب تک ذہن میں آئی نہیں ہے، نکال دیا ابا نے کیا کر دیا؟ جب بیان خواتین بھی سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ، تو آپ کو نکال دیا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ مرے گا تو وراثت کس کو ملے گی؟ بال چاہے نالائق ہو چاہے لائق ہو، وراثت ملتی ہے شریعت میں۔ اب آپ کی محنت کے بغیر بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے، کروڑوں ٹکے آپ کے پاس آ گئے، آپ اس کے مالک بن گئے۔ آپ نے مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ میں تو ابا کا نافرمان تھا، کیا یہ وراثت میرے لیے حلال ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی ابا کا نافرمان تھا تو دعا مانگ، توبہ طائب کر، وراثت بہرحال حلال ہے۔ تو یہ نعمت آپ کو ملی آپ کی محنت سے یا بغیر محنت کے؟ بغیر محنت۔ تو یاد رکھو جیسے دین کی، دنیا کی نعمت بعض مرتبہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے، ایسے ہی دین کی نعمت بھی بعض دفعہ بغیر محنت کے مل جاتی ہے۔ دین کی نعمت بھی، ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، غیر مسلم جب بیچارہ ایمان قبول کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے، وہ قتل کی دھمکیاں، یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو مذہب قبول کر لو کچھ نہیں کہتے ہیں، نہ ایسا ہے نہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں مذاہب کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مقصد کوئی نفرتیں پھیلانا نہیں ہے، بہت سے مذہب والوں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے مذہب قبول کیا، اسلام کی طرف گیا، غائب، پتہ ہی نہیں کہاں گیا، وہ قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت واقعات ہیں میرے سامنے، جن مذہب والوں کے ان مذہب کا نام بھی لے سکتا ہوں، فائدہ نہیں ہے، خام خام نفرتیں پھیلتی ہیں۔
تو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کو, بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو. ہمیں اللہ نے غریبی میں اسلام دے دیا. ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی کیا پیدا ہو گئے, مسلمان. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ فری پھوکٹ میں بھی نعمت بولو مل جاتی ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے, جب فری پھوکٹ میں نعمت ملتی ہے تو وہی حشر ہوتا ہے جو فری کی وراثت کا ہوتا ہے, اور جب قربانی دے کے نعمت ملتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو اپنا کمایا ہوا بزنس کا پیسہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ابا کی وراثت ملی, جن میں خود بھی ہوں, تجربوں کی بھیٹ چڑھا کے برباد, کیونکہ خون پسینہ لگا نہیں ہوتا. تو اس کو دے دیے پیسے, وہ بزنس کرے گا, رکشا خرید کے اس کو دے دیا, ٹیکسی خرید کے اس کو دے دی, ایک دکان کھول کے اس کو دے دی, سب نے برباد کر کے بیڑا غرق. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے, اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے تو یہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب جو کسی کو پیسہ دے وہ بے وقوف, یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. سمجھ رہے؟ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو آپ ان تینوں سے بڑے بے وقوف. تو جب فری پھوکٹ کی وراثت ملتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے, محنت تھوڑی ہوتی ہے, اس کو دے دیا, ادھر لگا دیا, ادھر انویسٹ کر دیا, سب برباد کر کے بیٹھ گئے. لیکن جو خون پسینہ لگا کے پیسہ کماتا ہے, ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے. اس کے پاس جب کوئی آئے گا نا, مجھے 1 کروڑ چاہیے, اب میری زبان پہ تو روپے چڑھا ہوا ہے نا, فی الحال روپے ہی چلانے دو, 1 کروڑ روپے چاہیے, میں بزنس کروں گا, آدھے پروفٹ تیرا آدھا میرا. اب آپ نے چونکہ 1 کروڑ خون پسینے سے کمایا ہے تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہو تو اپنا 1 کروڑ روپے رکھ لگا لے اور پورا تیرا, پورا پروفٹ کس کا, مجھے آدھا دینے کی ضرورت ہی نہیں. کتنا اچھا مشورہ دے دیا نا. یہ مشورہ وہ دیتا ہے جو اپنی محنت سے پیسہ کماتا ہے, جو اپنی محنت سے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو, جب محنت سے پیسہ کماتا ہے قدر کرتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی, ایک ایمان فری پھوکٹ کا ہے, ایک محنت کا ہے. غیر مسلم جو فرعونی کے ساتھ جو جادوگر تھے نا, جادوگر, وہ ایمان لائے تھے, وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے تھے, ان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں جادوگر آئے, اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہے, فوراً القی السحرۃ سجداً, سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے. فرعون نے دھمکی دی, ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. انہوں نے کیا کہا, لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے, فقضی ما انت قاض, اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے, یہ تو کم ہے. کیوں؟ دلیل کیا دی, انما تقضی هذه الحیات الدنیا. دیکھو چند سیکنڈ کا ایمان ہے لیکن پاورفل کتنا ہے, اتنا ان کو جنت پہ یقین. آج جنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں لگایا ہوا ہے, مولویوں نے لوگوں کو شہد اور دودھ کی نہروں میں لگایا ہوا ہے, شہد اور دودھ کی نہروں کے باتیں کر کر کے داڑیاں رکھواتے ہیں, مسجدیں بھرتے ہیں, نمازیں پڑھواتے ہیں, اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں. بھائی اپنا غلام کیوں بنائے گا مولانا؟ مسجد میں آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو, مولوی صاحب کو سجدہ کرتے ہو, اللہ کو سجدہ کرتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب چندہ مانگتے ہیں تو یہ مسجد تمہارا, استغفر اللہ, پھر کراچی والی زبان استعمال کر رہا ہوں میں, مسجد تمہارا باپ چلائے گا, یہ کراچی میں مجھے عادت پڑ گئی ہے. وہ تو ذمہ داری سب کی ہے نا, مل جل کے, نہ تو کوئی زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں بھائی, زبردستی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں وہ. تو کہتے ہیں مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, مولویوں نے لوگوں کو شہد کی نہروں کے چکر میں. بھائی چکر میں نہیں ڈالا ہوا. اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ, آج تورات موجود ہے, تحریف ہے لیکن بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. جنت کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی, جنت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات میں بھی, تمام پیغمبروں کی, قرآن میں بھی جنت کا تذکرہ, اور جہنم کا تذکرہ بھی تمام آسمانی کتابوں میں. سارے پیغمبر اس جہنم سے ڈرا رہے ہیں اور جنت کی لالچ دلا رہے ہیں. تو یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہو سکتا. تو چند سیکنڈ کا ایمان تھا جادوگروں کا, چند سیکنڈ کا ایمان. آپ میں سے یہاں کوئی روحانی عملیات تو نہیں کرتا نا؟ کرتا ہے تو ابھی سے توبہ کر لے. یہ عملیات والوں نے بڑا بھیڑا غرق کیا ہوا ہے, خوب سمجھ لو. میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا, میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا. روحانی عملیات کے نام پہ بالکل مت آؤ. انشاءاللہ نہ آپ پہ کبھی جن آئے گا, نہ چڑیل, نہ بھوت. کوئی مسئلہ ہو دماغی ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کراؤ, اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس خود ہی دم کر لو, یا اپنے مسجد کے امام سے دم کروا لیا کرو, اس سے آگے مت جاؤ.
یہ جو بھی روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا, سینٹر کھول کے بیٹھا, ٹوپی ڈرامے کا مطلب بھی پتہ چلتا ہے یہ لفظ. اب تو اتنا یہ لفظ دنیا میں پھیل گیا ہے ہمارے چینل کے ذریعے کہ انگریز بھی اب ٹوپی ڈرامے کا لفظ مجھے لگتا ہے یوز کرنے لگیں گے تھوڑے دنوں میں. خیر, تو کیپ اور ڈراما کہیں گے وہ اس کو, کیپ ڈراما. تو اس لیے یہ روحانی چیزوں سے بچو. تو جادوگر ایمان لے آئے کن چیز, روحانی چیزوں کا مطلب یہ روحانی عملیات اور فلیتے ولیتے ان سب چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. تو جادوگر ایمان لے کر آئے. فرعون نے کیا کہا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. تو جادوگروں نے کیا کہا, لا ضیر, کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ زندگی سے زیادہ کوئی چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. موت دیکھی نہیں ہوتی نا, اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جو خودکشی کرتے ہیں نا, یہ بچ جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہیں کرتے. یہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا پرابلم ہو رہی ہے اس میں, تو وہ تو مر جاتے ہیں اس لیے. ورنہ جو بچے ہیں نا وہ دوبارہ سب کچھ کیا, خودکشی نہیں کی کبھی انہوں نے, کیونکہ ان کو نظر آتا ہے نا یہ مرتے ہوئے ہوتا کیا ہے. تو ایک آدمی دعا مانگتا تھا, اے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, موت دے دے, موت دے دے. ایک دن دعا مانگ رہا تھا, اوپر درخت پہ ایک آدمی رسہ لے کے بیٹھا ہوا تھا, پھندا لے کے. اس نے پھندا ڈالا اوپر سے. اب یہ دعا مانگ رہے, اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. پھندا لٹکا, اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے بھائی, اس پھندے میں اپنا سر دے دے, میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا. تو یہ دعا میں کیا کہتا ہے, یا اللہ ادھر تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. اللہ کو کیا سمجھا رہا ہے, تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے. بھائی موت جب تک اچھی لگتی ہے جب تک دیکھی نہ ہو, ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز انسان کے لیے کیا ہے, موت. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے, سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ مار دوں گا لٹکا کے میں. کچھ تو ڈرنا چاہیے تھا نا جادوگروں کو, اور جادوگروں کو پتا تھا فرعون یہ کر بھی دے گا, یہ فرعون ہے, یہ ہوائی بھڑکیاں نہیں لگا رہا, دھمکیاں نہیں دے رہا, یہ کرے گا, اور اس کی حکومت جا رہی ہے, پھر کیوں نہیں کرے گا یہ. تو جادوگروں نے کیا کہا, سوال پیدا ہوتا ہے جادوگر فوراً تیار کیوں ہو گئے, یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جادوگر کہنے لگے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا, اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے, آج نہیں تو کل تو مریں گے. اس سے پتا چلا کہ ایک سیکنڈ کے ایمان نے جادوگروں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. ہم 4 ٹکے آ جائیں نا ہمارے پاس تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ, ہم نے یہی رہنا ہے. جب بھی کوئی اپنا بڑا گھر دکھایا کرے نا, اتنا بڑا گھر دیکھو میرا, تو ایک تو دعائیں دیا کرو, نعمت ہے اللہ کی, لیکن فوراً سوچا کرو جانا کہاں ہے, قبرستان. جانا کہاں ہے بھائی, قبرستان. مریں گے ختم, فینش. کیا گھر, کیا گاڑی, کیا رکشا, کیا ٹرین, کیا جہاز, سب بزنس کلاس میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں میں بزنس کلاس میں جا رہا ہوں. بھائی ایک دن تیرے جنازے کا بھی ولاگ بنے گا. ہاں ٹھیک ہے, خوش ہونے پر حکومت نے پابندی نہیں لگائی ہے. ابھی بنگلہ دیش میں جو نئی حکومت ہے اس نے بھی خوش ہونے پر پابندی نہیں لگائی. اب تک تو میرا یہی رپورٹ ہے کہ نہیں لگائی ہے پابندی. تو جو بھی حکومت پرانی تھی نہیں تھی, پابندی کسی حکومت میں بھی خوش ہونے پر نہیں ہوتی. تو آپ بزنس کلاس میں سفر کر کے دکھاؤ, میں دیکھو بزنس میں جا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. جب آپ کا جنازہ ہوگا تو بھی ایک ولاگ بنانا. اب میں کیا کر رہا ہوں, قبر میں جا رہا ہوں. میں یہ ولاگر کو برا نہیں کہہ رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کی خوشیوں کی وجہ سے ان سے زیادہ متاثر نہ ہوا کرو. غریب آدمی احساس کمتری میں جا رہا ہوتا ہے, یار یہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں, یہ ادھر اڑ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں. اور مفتی طارق مسعود صاحب کو تو دیکھو ادھر سمندر میں ڈائیو لگائی ہوئی ہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. اور بھائی مفتی طارق مسعود صاحب بھی ایک دن لیٹا ہوا ہوگا, سمجھ رہے ہو. ابھی یہاں اتنا کراؤڈ تھا نا, کتنا 8-9 کتنا ہزار کراؤڈ ہے, 5-6 ہزار لوگ آئے ہوئے. تو اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے, میں نے کیا سوچا, میں نے کہا بھائی ایک دن جنازے میں اس سے زیادہ لوگ ہوں گے, سب کے ہوں گے. کوئی آپ ایسا نا مجھ پہ ترس کھانا شروع کر دو, ہائے ہائے ہائے, آپ کے بھی ہوں گے. جنازے میں ہو سکتا ہے 6 لاکھ لوگ آ جائیں, 6 کروڑ لوگ آ جائیں. تو اس میں بھی کوئی خوشی کی بات نہیں, اس لیے کہ وہ 6 کروڑ لوگ اگر میرے ساتھ قبر میں بھی چل لیتے تو خوشی ہوتی مجھے کہ یار چلو اتنی محبت تھی, قبر میں لٹا کے ہمارے ساتھ ہی لیٹ گئے. جیسے ابھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کمرے میں گھس رہے تھے نا مفتی صاحب بیٹھیں گے, اتنی مشکل سے بیچارے میزبان نے کنٹرول کیا, لوگوں کی محبت ہے. تو یہ جب اچھا ہوتا ہے جب قبر میں بھی آپ ہمارے ساتھ لیٹ جاتے. آپ بڑے ظالم ہو. جس دن مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے
اس دن آپ نے مفتی صاحب کو قبر میں لٹانا ہے, موٹی موٹی سلیں رکھنی ہے کہ نکل کے بھاگ نہ جائے کہیں نکل کے بھاگ نہ جائے. پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے, 2-4 دن تھوڑا بہت کچھ, کوئی خوش ہوگا, جو نفرت کرنے والے, جو محبت کرنے والے, وہ تھوڑا ہائے ہائے 4 شادیوں پہ باتیں بھی گئی. اب تو پہلے کم از کم باتیں تو سن لیا کرتے تھے, سن کے جوان ہو جایا کرتے تھے, اب وہ باتیں بھی ختم. تھوڑا سا رو گے, پھر کچھ یاد کرے گا اولاد, شاید نیک نکلی تو یاد کر لے گی, اس کے بعد ختم. اتنے مشہور لوگ دنیا میں آئے, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ جو جادوگر ایمان لے کر آئے نا, وہ اوقات نہیں بھولے اپنی. ہم بھول جاتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ آ جائے, عزت شہرت آ جائے, اوقات کیا ہو جاتی ہے, بھول جاتے. جادوگر نہیں بھولے اوقات اپنی. کیوں نہیں بھولے؟ ان کو پتا ہے بھائی جانا کہاں ہے, مرنا تو ہے. تو وہ فرعون سے کہنے لگے لا ضیر, کوئی حرج نہیں ہے تو اگر ہمیں قتل کر دیتا ہے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا بھائی اس دنیا میں کرے گا. اگر ہم موسیٰ پر ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں نواز دے گا. کتنا نوازے گا؟ 10 سال 20 سال 30 سال مصر کی حکومت دے دے گا, عیاشی کا سب سامان دے دے گا, اس کے بعد بڈھے ہو کے مر جائیں گے ہم, ختم فنش. اور اگر سزا دے گا تو کھجور کے تنوں میں لٹکا دے گا, آگ میں ڈال دے گا, یہی کرے گا نا. وہ کہنے لگے ہم نے جو موسیٰ کو دیکھا ہے نا, موسیٰ کے پیغمبر ہونے کا ہمیں یقین ہو گیا ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں خود نہیں ہے, ان کا پیغام ان کا اپنا نہیں ہے, یہ پیغام کس کا پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کا. ان کو یقین ہو گیا. دیکھو یقین کیسے ہوا جادوگروں کو. آپ کہہ سکتے ہو تھوڑی دیر پہلے تو جھگڑے کے لیے تیار تھے, ہے بھائی, حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے, اور 1 سیکنڈ میں ایمان لے آئی. ہوا کیا ہے؟ ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا تو قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو مسمرزم کیا انہوں نے, ان پر مسمرزم ہوا ہے. دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھی نہیں بلکہ سانپ ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ بن گئی, ایک دفعہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا. ایسا دماغ کو کیپچر کیا انہوں نے. یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ روحانی ہے نا, یہ کیپچر کرتے ہیں آپ کے دماغ کو. آپ کو جن بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئے گا, پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, کھوپڑی آپ کی خراب کر دیتے ہیں. یہ کہتے تمہارے ساتھ تمہارا ہمزاد بھی آیا ہے. ان کو بولا کرو میں ٹوٹل یہی ہوں, یہاں سے لے کے یہاں تک, موکل, ہمزاد, اور یہ پتہ نہیں ایسے آدمی متاثر ہوتا ہے. بھائی علوم ہے بھائی, علم نہیں ہے ان کے پاس. کیا ہے؟ علوم. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر علوم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ بیٹھ. تو یہ دماغوں کو کیپچر کر دیتے ہیں. تو جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں ان کے دماغ کو یہ کیپچر نہیں کرتے. اب موسیٰ علیہ السلام کے کو بھی ایسا لگا کہ سانپ, یہ لاٹھیاں سانپ ہیں, تو اللہ نے لگنے دیا, ورنہ پیغمبر پہ اثر نہیں ہوتا جادو کا. لیکن اللہ نے کیوں لگنے لگا؟ تاکہ مقابلہ تو ہو نا, تاکہ کیا ہو, مقابلہ ہو. بعض حکمتوں سے اثر ہو جاتا ہے تاکہ پتہ مقابلہ تو ہو نا. تو اب قرآن کے الفاظ ہیں, سب کو ایسا لگا جیسے یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. یخیل الیہ, خیال کا لفظ ہوگا نا, سنا ہے آپ نے اردو میں. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایسا لگا کہ یہ سانپ ہیں, بلکہ حقیقت میں وہ سانپ بن گئی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. اے موسیٰ یہ سچی مچی میں لاٹھی اژدہا بنے گی اور سب کو کھا جائے گی. جادوگر تو جانتے تھے نا کہ مسمرزم کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. دیکھو جھوٹی موٹی میں کچھ بھی دکھا دو آدمی کو, اگر پتا چلے یہ سچی مچی میں ہے, سچی مچی میں آپ کے کسی ریلیٹو کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ پہلے, وہ آپ کے پاس آئے, آپ بولو گے جھوٹی موٹی میں شاید مجھے کوئی خواب آ رہا ہے, آنکھیں یوں کرو گے, یوں تھپڑ مارو گے, اپنے آپ کو مطمئن کرو گے. شاید یار ہو جاتا ہے انسان کو, بعض دفعہ پرانے لوگ یاد آتے ہیں تو تصورات کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ابا نے آ کے رکھ کے ایک چماٹ لگا دیا آپ کو کہ میں تیرا ابا ہوں, میں زندہ ہو کے آ گیا ہوں. اس کے بعد میرے بھائی ابا کی قبر میں آپ لیٹے ہوئے ہو گئے. کیا خیال ہے؟ مردے کو سچی مچی میں زندہ دیکھ لو تو کیا ہے نا, گئے نا کام سے, گئے کام سے بھائی, آدمی خوف سے مر جائے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ میرا آدھے دھڑ کو فالج ہو گیا ہے, آدھے دھڑ کو ہی ہوتا ہے, تو میرا علاج نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابے کا مزار ہے, ان کے مزار پہ جاؤ تو وہ بابا وہ صحیح کر دیں گے, ان کو اللہ نے اختیارات دیے. میں نے کہا اس بابے کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تبھی تو وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. اگر اس کا آدھا دھڑ کام کر رہا ہوتا قبر میں ڈالتے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ مشرک کے پاس نا عقل نہیں ہوتی, خوب سمجھ میں, کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی. بھائی اللہ سے مانگو, اللہ حاجات کو پوری کرتا ہے.
تو خیر، تو جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی کو سانپ بنایا تو یہ لاٹھی کیا سچی مچی میں کیا بن گئی؟ سانپ۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے، یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے علیہ السلام، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے فَأُلْقِي، قرآن میں فا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے، علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب فوراً ایک کام ہو، اور القیہ کا مطلب فعل مجہول ہے۔ ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے، غیر شعوری حرکت، بعض چیزیں لاشعور میں ایک دم کر لیتا ہے آدمی، تو لاشعوری طور پر انہوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس موسیٰ کو پیغمبر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، فوراً دھڑام سے سجدے میں گرے کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو جب ایمان لائے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ان کے ابا مسلمان اور ان کی اماں مسلمان، دیکھا ایمان لائے، فوراً قربانی دینے کے لیے تیار، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو سن چکے تھے، پہلے کفر کی حالت میں بھی سن چکے تھے، لیکن شک میں تھے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ جب یقین ہو گیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو بھائی پیغمبر کی زبان سے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، قرآن کہتا ہے پیغمبر اگر مجھ پہ کوئی جھوٹ کی نسبت کر دے، کوئی غلط بات کر دے، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالوں۔ پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے، پیغمبر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کی نہ ہو، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کر دے؟ اللہ کی طرف کر دے۔ تو جادوگروں نے دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جنت ملتی ہے، جو کفر پہ مرے گا، نافرمانی پہ مرے گا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ پہلے شک تھا، اب کیا ہو گیا؟ یقین۔ اب جب جنت کا یقین ہو گیا تو پھر ہماری طرح کا لنگڑا لولا ایمان نہیں ہے، ہماری طرف ہم پتہ ہے کیسا ایمان، ٹرائی کر کے دیکھو، دین پہ چلو، اگر آخرت ہو گئی تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہوئی تو چلو ختم، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے۔ جادوگروں نے کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، پیچھے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا، بیٹھ جائیں، پیچھے لوگ بیٹھ جائیں، شاباش، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، شاباش، شور نہیں کریں۔ تو جادوگروں نے کیا کہا؟ بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے نا، ہاں بس ٹاپک بھی مکمل ہو رہا ہے میرا۔ کیا کون سے والے؟ اچھا، تو دیکھو کیا کہا جادوگروں نے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا، کتنا کر لے گا، ترقیاں کتنی دے دے گا، سزائیں کتنی دے دے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم جب اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ جو کچھ ہمیں دے گا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کیا دے گا ہمیں؟ سب سے پہلے اللہ ہمارے کفر میں جو ہم نے گناہ کیے سب معاف کر دے گا۔ ایمان کی برکت کیا؟ ایمان لاتے ہی الاسلام یہدم ما کان قبلا، پچھلے سارے گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ دوسرا، ہم نے کلیم اللہ کے کلیم سے مقابلہ کیا ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا ہم پہ فوراً عذاب آ جاتا کہ ہم پیغمبر کے مقابلے میں آئے، ہم ایمان لائیں گے اللہ یہ گناہ بھی ہمارا معاف کر دے گا۔ دیکھو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا اس کو مغفرت کی بہت فکر ہوتی ہے۔ آج لوگ آتے ہیں مختلف مسائل لے کر، مفتی صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، مفتی صاحب میرے ساتھ کاروبار نہیں چل رہا یہ دعا کریں، مفتی صاحب میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے دعا کریں، مفتی صاحب میرے گھٹنے کے مسئلے چل رہے ہیں دعا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دعا کرو اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے نبی کے پاس زیادہ کیسز یہ والے آتے تھے، آخرت والے، اور ہمارے نبی بھی جب صحابہ کو کسی عمل پہ ترغیب دینا ہوتی نا تو آپ فرماتے یہ کام کرو اس سے گناہ معاف ہوں گے، یہ کام کرو اس سے گناہ معاف۔ آج ہم جب کسی کو کسی عمل کی ترغیب دیتے ہیں یہ کام کرو پیسے میں برکت ہوگی، یہ نیکی کا کام کرو صحت اچھی ہوگی، روزہ رکھو کولیسٹرول کم ہوگا، ہے بھائی۔ صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے حالانکہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا تھا مغفرت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، قیامت کے دن معافی تلافی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں اعلان کیا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ گنڈوں سے بچتے تھے، اللہ پہ کامل توکل کرتے تھے، اور کامل توکل کی اور بھی اس میں آپ نے صفات بیان کی۔ حضرت عکاشہ فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے۔ ایک دم فکر ہوئی کہ میں بھی ان لوگوں میں آ جاؤں، یہ صحابہ کو فکر، نبی نے فوراً دعا کی اللہم اجعل عکاشۃ منہم،
اے اللہ انہی 70,000 میں عکاشہ کو بھی شامل کر لے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر لے. آپ نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے. یعنی یہ قبولیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پہ زیادہ حریص ہیں. تو سب سے زیادہ حریص تو وہی ہوگا جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے. تو یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی. آج وظیفے پڑھ رہے ہیں, میرا فلاں کام ہو جائے, میرا یہ والا کام ہو جائے. بھائی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ذکر کیا کرو. آخرت میں دنیا بھی مانگو اللہ سے, لیکن آخرت زیادہ مانگو. اللہ کی رضا کی فکر زیادہ کرو. اللہ آپ کے کام خود ہی بنائے گا, نہیں بھی بنے تو صبر کی توفیق دے دے گا اس میں. اب دیکھو جادوگروں کا کام بنا یا دنیا کے لحاظ سے بگڑا یا کام. جادوگروں کا کام تو ایمان لانے کے بعد کاروبار میں برکت ہوئی یا بیڑا غرق ہو گیا کاروبار کا ہے ختم. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جو ہے اب کون کرے گا؟ اللہ, اور اللہ ضائع نہیں کرتا. فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. یہ بڑی زبردست کہا کہ اللہ جو بدلہ دے گا وہ تجھ سے زیادہ بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی رہے گا. تو جو بدلہ دے گا وہ اللہ کے بدلے سے کم اور ختم, تھوڑے دنوں میں ختم. اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ بھی ہوگا اور ختم بھی نہیں ہوگا. تو بے وقوفی ہے یہ زیادہ کو چھوڑ کے کم پہ راضی ہو جاؤ, ہمیشہ کو چھوڑ کے فنا ہونے والی چیزوں پہ راضی ہو جاؤ. آپ کے لیے شادی میں 2 آپشن ہو. ایک خاتون ہے جو کہہ رہی ہے آپ سے شادی کر رہی ہوں, لیکن محلے والوں نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی کئی مردوں سے یہ شادی کر چکی ہے, 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہے؟ شارٹ, بھاگ جاتی ہے. اور ایک بیوی وہ ہے جو اس سے خوبصورت بھی زیادہ ہے, اخلاق میں بھی اچھی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ خاندانی آدمی کی بیٹی ہے, یہ جب شادی کرے گی تو اس کی ڈولی آئی ہے, کھٹولی نکلے گی, جنازہ نکلے گا, خود تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں بھاگے گی. پہلی والی بدصورت بھی ہے, رپورٹیں بھی کلیئر نہیں ہے اس کی. رپورٹس یہ ہے کہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کی شادی ہوئی ہے اور طلاقیں لے کے بھاگتی ہے. یہ تو کس سے کرو گے شادی؟ جب تک نوجوان کو شادی کی مثال نہ دی جائے سمجھ میں ہی نہیں بات آتی ہے. وہ جادوگروں کی گھنٹے سے مثال دے رہا ہوں, کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ان کو, یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی. تو جو کالی کلوٹی ہے, جو بدصورت ہے, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, وہ اتنی بلیک ہے, تو وہ اور بے وفا بھی ہے. اخلاق اچھے ہوتے تو چلو پھر بھی کہتے ہیں, اور دوسری خوبصورت بھی ہے, با اخلاق بھی ہے, با وفا بھی ہے, یعنی اس سے بہتر بھی ہے اور رہنے والی بھی ہے. تو ترجیح کس کو دو گے؟ اور ایسی صورت میں اگر کوئی کہہ رہا ہے پہلی کو ترجیح دوں گا, حالانکہ پتہ بھاگ جائے گی, تو وہ بے وقوف حماق. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کہتے تھے انٹرنیشنل گدھے, کہتے تھے نا وہ لفظ استعمال, انٹرنیشنل احمق. تو یہ انٹرنیشنل گدھے ہیں یا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائی مسلمان دنیا کماتا بھی ہے, دنیا میں انجوائے بھی کرتا ہے اللہ کی نعمتیں, لفٹ نہیں کراتا زیادہ دنیا کو, سمجھ رہے ہو؟ دنیا کو زیادہ ویلیو آپ کہو بھی پھر کماتا کیوں ہے جب ویلیو نہیں دیتا؟ دیکھو جب آپ سفر میں ہو تو سفر میں کوشش کرتے ہو بزنس کلاس کا انتظام ہو جائے تو بزنس میں سفر کر لیا جائے, رفیق سفر آپ کے ساتھ اچھا ہو, کھانا سفر میں اچھا ہو. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہو تو سیٹوں سے اور ایئر ہوسٹس سے آپ کو محبت ہو جائے. اب آپ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہو, آپ بول رہے ہو اتنی اچھی سیٹیں اور ایئر ہوسٹ اتنی اچھی, مجھے ابھی پرانی والی نظر آئے گی گھر جا کے, نہیں مجھے یہ والی چاہیے, چل میرے ساتھ, اور رو رہے ہو. اور لوگ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ آپ اپنی بیوی کی اور ایئر ہوسٹس کی تصویر لگا کے دکھا رہے, دیکھو یار رو نہیں, اس سے بچھڑ رہا ہوں میں. تو لوگ کہیں گے کیا کمبخت تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مسافر خانہ ہے, یہ جہاز ہے, اس میں تو سب اتر جاتے ہیں. پہلے سے جب تجھے پتا تھا کہ یہ جہاز ہے یا یہ ٹرین ہے یا یہ بس ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے. تو تو ٹائم پاس کرنے کے لیے بزنس کلاس میں سفر کر, ٹھیک ہے, کھانا اچھا ملتا ہے, سروس اچھی ملتی ہے, دل لگانے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو ہمیں اگر اللہ نے دولت دی ہے یا نہیں دی تو ہم کمائیں گے تاکہ سفر ہے اچھا گزر جائے. دل اس دنیا کو, بے وفا دنیا کو لگانے کی حماقت نہیں کریں گے. اتنے بے وقوف تھوڑی ہے دل لگا کے بیٹھ جائیں. دل لگانے کی 2 علامتیں بس وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے جی ہم تو دنیا سے دل نہیں لگاتے. بھائی دل لگانے کی 2 علامتیں. نمبر 1, آپ دنیا کو اگر آخرت پہ ترجیح دیتے ہو نا تو اس کا مطلب آپ دنیا سے دل لگاتے. بعض مواقع ایسے آئیں گے, ایک طرف اللہ رسول کا حکم ہوگا, ایک طرف دنیا ہوگی. جماعت کی نماز ہے اور کسٹمر دکان پہ کھڑے ہوئے, اللہ کہہ رہے ہیں مسجد میں آؤ, کسٹمر کہہ رہے ہیں سودا دو, اور آپ کسٹمر کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ, تو اس کا مطلب آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا.
اور اگر آپ نے کہا نہیں یار پیسہ جماعت چھوڑ دو، بعض لوگ اکٹھی 5 نمازیں رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ، تو اس کا مطلب آپ نے آخرت ضائع کر دی اور دنیا سے آپ نے دل لگا لی. یہ ایک علامت ہے دل لگانے کی. دوسری علامت، چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. تھوڑا بہت غم ہر ایک کو ہوتا ہے. بزنس کلاس سے اترتے ہوئے بھی تھوڑا سا غم ہو رہا ہوتا ہے. مجھے امریکہ ہمارے دوستوں نے بلایا، بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا. وہ عرب کی ایک ایئر لائن ہے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ سمجھیں گے کسی کمپنی کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں. اس کا بزنس کلاس ایسا کہ ہوش اڑ جائے آدمی، اتنے خوبصورت بزنس کلاس. میں جب گیا تو واقعی میرا دل نہیں کر رہا تھا اترنے کا. حالانکہ امریکہ، پاکستان سے امریکہ کتنی لمبی فلائٹ ہے، کتنی لمبی، لیکن اتنا مزہ آیا اس میں. ایسے مزے سے سب چیزیں آ رہی ہیں، جو ہے وہ پانی بھی آ رہا ہے، چائے بھی کراچی والی چائے مل رہی ہے، اور دال چاول مچھلی فلانا، اور ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا، اور اپنا الگ سیپریٹ روم، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، جب چاہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہیں لیپ ٹاپ کھول کے پڑھ لیں، کچھ مطالعہ کر لیں کتاب کھول کے. اتنا سکون سے. پھر نیند ایسی گہری. جب میں اترا میں نے کہا کاش ابھی امریکہ نہ آتا، یہ جہاز دنیا کے 3 چکر لگا کے امریکہ پہنچتا. دل تو لگتا ہے بھائی، لیکن کیا مطلب. جو امریکہ ہمارے دوست مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ میں روتا ہوا آ رہا تھا ان کے پاس، ہائے ہائے کیا چھین گیا مجھ سے، وہ رائتا اب کہاں ملے گا، وہ روم کہاں ملے گا، وہ سکون کہاں ملے گا. نہیں بھائی، پہلے سے مائنڈ میں تھا کہ یہاں سے جانا ہے. تو دنیا چھننے سے کچھ نہ کچھ غم ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن وہ لمٹ میں ہونا چاہیے. ڈپریشن میں چلے جانا، خودکشیوں کی طرف چلے جانا، پاگلوں جیسی باتیں کر لینا، ہم غریب ہیں، ہائے ہائے ہمارا کیا ہوگا. اور آپ تو ویسے غریب ہیں بھی نہیں. ہم بنگلہ دیش تو ماشاءاللہ کافی اکنامکلی ترقی کر رہا ہے، لیکن امیر ہو یا غریب ہو، دنیا سے دل لگانے کے لیے. تو جب دنیا اور آخرت ٹکرائیں گے، ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو. بس اس کی چند مثالیں دے کر واقعی میں بیان ختم کرتا ہوں، کیونکہ مثالیں نہیں دوں گا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلی مثال نماز. نماز کے لیے آؤ گے، شیطان کھینچے گا آپ کو، دل کھینچے گا آپ کو، دکان کھینچے گی. آپ نے دنیا کو لات مارنی ہے اور نماز قائم کرنی ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نمبر 2، خواتین بھی بیان سن رہی ہیں. دل آج کل کسی کا نہیں کرتا عورت کا پردہ کرنے. پہلے زمانے میں جو عورت پردہ نہیں کرتی تھی، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں تھے. اب جو پردہ نہیں کرتی، لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کسی ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق. پڑھی لکھی خواتین. جتنی دولت آئے گی، کپڑوں کا سائز اتنا ہی چھوٹا. آج مالدار عورت کے کپڑوں پہ پیسہ تو لگ رہا ہے، کپڑا نہیں لگ رہا. ایسا ہی ہے نا؟ مالدار عورت کے لباس پہ پیسہ لگ رہا ہے، کپڑا نہیں لگ رہا. تو پہلے زمانے میں جو عورت پردہ نہیں کرتی تھی، عزت نہیں ہوتی تھی اس کی. اب زیادہ عزت اس کی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، بولڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. آج عورت اگر پردہ کرے تو وہ کس کے حکم پہ کرے گی؟ اللہ کی. وہ دنیا کو لات مار دے. اور میرے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ، عورت پہ چچا زاد بھائی سے پردہ بھی فرض ہے، دیور سے پردہ بھی. دیور شوہر کا چھوٹا بھائی اور شوہر کا بڑا بھائی جیٹھ، ان سے بھی عورت پہ پردہ فرض ہے. تو اب دنیا اور آخرت جب ٹکرا رہے ہیں تو ہماری مسلمان عورتوں نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے. ہاں، جوائنٹ فیملی میں اس طرح پردہ نہیں ہوتا جیسے باہر، بس اتنا کافی ہے کہ سر پہ چادر رکھیں. جیٹھ یا دیور کا گزر ہو تو پردہ تھوڑا سا آگے کر لیا، اس کے سامنے بیٹھ کے گپے نہ ماریں اس سے. سالی کا بہنوئی سے پردہ بولو فرض ہے. آپ اپنی بیگم جب ہوتی ہے اس سے تو بات نہیں کرو. جیسی سالی آتی ہے ایک دم آپ کے اندر ایک عجیب سے ہارمونز ہیں جو حرکت میں آ جاتے ہیں، آپ کے چہرے پہ چمک آ جاتی ہے بھائی، بشرطے کہ وہ سالی خشک سالی کا شکار نہ ہو. خشک سالی کہتے ہیں قحط کو. بعض سالی ایسی ہوتی ہیں قحط زدہ ہوتی ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی بھی وہ خوبصورت ہے تو بیگم کو چھوڑ کے کدھر بھاگ رہا ہوتا ہے بھائی. یہ کس غیر مسلم گھروں میں ہو سکتا ہے. ہم مسلم ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ہماری بیوی کو بنایا ہے، ہماری سالی کو نہیں بنایا. تو جس نیت سے سالے کو دیکھتے ہو نا، سالہ کہیں کا، اسی نیت سے کس کو دیکھا کرو؟ سالی کہیں. سمجھ رہے؟ تو سالے کے لیے تو عجیب سے جذبات ہوتے ہیں. سالہ پھر آ گیا اور سالی آئے تو ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد آئی. اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے دنوں بعد آئی. تو یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ اللہ کی کیا ہے؟ حدود ہیں. اور کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا شوہر کو سربراہ مان لو. میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اپنے بارے میں پوچھا، 4-5 دن پرانی بات ہے، اپنے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، کیا باتیں کرتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کہا یہ بندہ کہتا ہے عورتوں کو کہ شوہروں کی اطاعت کیا کرو. یہ لکھا ہوا ہے میرے بارے میں. اس کے ان بیانات پر یہ متنازع بیان ہے. کچھ لوگ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور کچھ اس رائے سے یہ عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کچھ لوگ اس کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں. دیکھو کوئی بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے. امام آزاد ہے کیا؟ نہ.
3 نمازوں میں ناغے کرے گا, کمیٹی والے پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا, تنخواہ تو پوری لے رہے ہو, پورے 3 نمازیں گول کر گئے, تو آزاد ہے امام. آپ کہیں جاب کرتے ہو, آزاد ہو آپ, ہے بھائی. آپ کہتے ہو باس آزاد ہے, باس بھی آزاد نہیں ہے, وہ بھی پابند ہے. اس کو پتا ہے اگر میں نے نگرانی چھوڑ دی تو میرا بزنس گیا. وہ بھی بہت سو کی چاپلوسی بھی کر رہا ہوگا, کڑوی کسیلی بھی برداشت کر رہا ہوگا اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے. آزاد تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, ناممکن ہے. اگر عورت شوہر کی اطاعت سے آزاد ہوگی تو ایئر ہوسٹس بنے گی, وہاں اس کا کوئی باس ہوگا جو سارا دن پھر لوگوں کی خدمت میں لگی رہے گی. کسی کمپنی میں جاب کرے گی, وہاں ملازم ہوگی. ہم نے تو باہر ملکوں میں عجیب منظر دیکھا یار, خواتین کھانا پکا بھی رہی ہیں, سرو بھی کر رہی ہیں, بچہ بھی پال رہی ہیں. یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ کس قدر اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, اور مرد اپاہج بنے ہوئے ہیں. تو عورت کو اللہ نے جو حکم دے دیا شوہر کی اطاعت کرو, یہ عورت کے فائدے کے لیے. یہ ایک اطاعت تمہیں 1000 غلامیوں سے بچائے گی. اور شوہر کو حکم دے دیا ساری زندگی کا نان نفقہ اس کے لیے, اور تمہاری وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے. یہاں کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے میاں تو ظالم ہیں اور وغیرہ وغیرہ, ہم کیوں ان کی اطاعت کریں, اور یہ تو ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے. بھائی یہ تمہارے میاں کا مسئلہ ہے, ساری دنیا کے میاں ایسے نہیں ہوتے. تو اس سے اسلام کا حکم خراب تھوڑی ہو جاتا ہے. کچھ عورتوں کو میاں غلط مل جاتے ہیں, جوڑ کے نہیں ہوتے, ہم پلہ نہیں ہوتے. ماسٹرز لڑکیاں میٹرک کے بھاگے ہوئے لڑکوں سے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایسے بھی واقعات ہیں. میٹرک بھی بڑی بات ہے, میں نے ڈاکٹر لڑکی کا نکاح 8ویں کے بھاگے سے کروایا ہوا ہے, تو جوڑ کی شادی ہوئی ہے. تو اس کا پھر وہی حل ہے کہ جب زیادہ شادی ہوں گی تو پھر عورتوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ہر ایک کو برابر کا جوڑ کر استعمال, زیادہ اس میں بولنا نہیں چاہتے ہیں, زیادہ مناسب تو وہ خواتین پھر جو ہے نا وہ ناراض ہوتی ہیں. تو وہ اس کا حل یہ ہے کہ کفوف میں نکاح ہو نہیں رہا. لیکن سارے میاں ایسے نہیں ہوتے بھائی, کچھ میاں آپ جیسے شریف بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میاں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ سربراہ گھر کا کون ہوگا, وہ والا میں جو بنیادی حقوق 100% تو دنیا میں صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ عورت کو حکم دیا ہے. مرد کو حکم دیا کہ یہ ماتحت ہے, آپ کی غلام اور باندی نہیں ہے, اس سے محبت کرو. اللہ نے اس کو بنایا ہے, کسی اور کی طرف توجہ. آج خواتین کو سب سے بڑی شکایت کیا ہوتی ہے, مردوں کے شوہروں کے ناجائز تعلقات, لڑکیوں سے دوستیاں, بہت دل پہ آرے چلتے ہیں عورت کے. تو اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. مرد کو اللہ نے حکم دیا داڑھی کاٹنے کا یا رکھنے کا, ہمت کر کے رکھ لو میرے بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی وزن نہیں زیادہ بڑھ جاتا. مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے وہ 2-4 مولوی ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور اچھل کود مچائی ہوئی ہے انہوں نے. وہ کوئی ورزش کر رہے تھے نا, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ داڑھی کا وزن تو ایک شٹانک بھی نہیں ہوتا بھائی, اس کو رکھ کے اچھلنا کون سا مشکل کام ہے. یا تو اتنا ویٹ ہوتا ہے نا کہ اچھلا نہیں جاتا. لوگوں کو داڑھی والے کے ہر کام پہ اعتراض ہوتا ہے. ایک داڑھی والے جا رہے تھے گاڑی میں, کہیں بیچاری کسی خاتون کو غلطی سے ٹکر ہو گئی. تو خاتون نے کہا اتنی بڑی گاڑی رکھ کے ٹکر مارتے ہو, اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو, شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے, بریک نہیں. تو ہمت کر کے کیا کر لو, داڑھی بڑھا. اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھو سکھ لوگوں کو میں نے کینیڈا میں دیکھا, پیدائش سے لے کے موت تک کہیں کے بال نہیں کاٹتے. کتنا مشکل حکم ہے یہ, کہیں کے بال نہیں کاٹتے, رکھتے ہیں موت تک. ان کے مذہب نے کہا وہ کرتے. ہمیں تو شرم آنی چاہیے, ہمارے مذہب نے تو صرف یہ کہ داڑھی بڑھا دو, باقی تو بال کاٹنے کا حکم دیا ہمیں. سر کے بال میں اجازت دے دی, کاٹو رکھو تمہاری مرضی ہے. صرف ایک حکم دیا داڑھی بڑھا دو. تو کیا جا رہا ہے بھائی, اس میں کون سی ٹینشن ہے؟ تو ہمت کر کے رکھ لو, یہ ہلکا حکم نہیں ہے, پیغمبر کا آرڈر ہے یہ. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سود مت کھاؤ. اللہ نے ہمیں حکم دیا چوری مت کرو. اللہ نے ہمیں حکم دیا معاہدوں کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو. یہ بہت سارے احکام ہیں, میں نے تو موٹے موٹے. اور ایک آخری حکم جس میں آج نوجوان بہت مبتلا ہیں, بے حیائی. اللہ نے ہمارے لیے عورت کے پاس جانے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رکھا. فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہش پوری کرنا, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا, نائٹ کلبوں میں جانا, ڈانس پارٹیوں میں جانا, کسی بھی طرح سے عورت سے ریلیشن قائم کرو گے, دنیا کی تھوڑی دیر کی لذت مل جائے گی, آخرت آپ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ جائے گی. مسلمان عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے, اپنا دامن غیر عورتوں سے داغدار نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ لوگ مسافے کے لیے آگے نہ بڑھیں, رش بہت زیادہ ہے, نکلنے میں بہت مشکل ہوگی. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ نہ خود تکلیف میں آئیں نہ دوسروں کو تکلیف دیں. دعا میں نے کر لی ہے, پھر کبھی ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ لوں گا. اللہ سب کو
دنیا اور آخرت کی برکتیں دے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، غموں سے اللہ ہم سب کو بچا کے